السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، سیرت النبویہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس درس میں آپ لوگوں کے سامنے میں نے سیرت کا وہ پہلو بڑے واضح طور پر بیان کرنے کی کوشش کی جو مشرکین مکہ نے اس توحید کی مخالفت میں 7 نبوت پر جو ہنگامہ برپا کیا۔ پچھلے درس میں ہم نے وہ پورا محاصرہ، وہ مکمل بائیکاٹ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال اس شدید ترین تکلیف میں گزارے۔ انہوں نے یہ صاف اعلان کر دیا تھا کہ کوئی بنو ہاشم سے لین دین نہیں کرے گا، کوئی معاہدہ نہیں ہوگا، کوئی بات چیت نہیں ہوگی، کوئی تجارت نہیں ہوگی، اور انہیں تنہا اکیلا مجبور کر دیا تھا۔ اگر کوئی دوسرا بندہ ہوتا اور لوگ اس توحید کے پکے اور سچے علم بردار نہ ہوتے تو اچھے سے اچھے لوگ اس معاشرتی بائیکاٹ کی وجہ سے اپنے اصولوں کو تبدیل کر لیتے، لیکن یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے ماننے والے اور صحابہ بھی تھے، تو انہوں نے یہ تمام ترین مصائب و آلام کو سہا، یہاں تک کہ رب العالمین نے معجزے کے طور پر انہیں اطلاع دی کہ بدبختو، جس نبی کے لیے تم نے جو صحیفہ بائیکاٹ کے لیے تیار کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اسے دیمک بھیج کر تمام کا تمام صحیفہ اس کو چٹ کر گیا، اور جہاں اللہ کا نام تم نے لکھا وہ باقی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کو اطلاع دیے، اور ابو طالب محاصرے میں جو شعب کے اندر تھے باہر نکل کے اطلاع دیے کہ میرا بھتیجا یہ کہتا ہے، اگر اس میں سچا ہے تو اس کو ختم کرو، اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر تمہاری اپنی مرضی۔ اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات 100% درست، بالکل صحیح، صحیفہ سب کا سب جو الفاظ لکھے گئے تھے دیمک چٹ کر چکی تھی، اور جہاں جہاں
اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام تھا وہاں پر باقی تھا۔ اتنا کھلا ہوا معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی یہ بدبخت جو ایمان لانا نہیں چاہتے تھے انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کہ ان کو جو کوئی بھی ایک چیز، جو کوئی بھی نشانی ان کو کیا دکھائی جاتی، جس نشانی کو بھی یہ دیکھ لیتے، لیکن جو ہڈرم لوگ ہیں نا جی، وہ دراصل بہانہ بازی کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو یہی اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ اسے سحر قرار دے دیے، اسے آنکھوں کا دھوکہ قرار دے دیے، اور انہوں نے یہ چلتا پھرتا جادو کہا اور نکل گئے۔ ماننا تو نہیں تھا، پہلے سے ہی کیا ضدی لوگ تھے۔ تو اسی واسطے عموماً دیکھا گیا ہے کہ جنہوں نے معجزہ مانگا وہ کبھی دین کو قبول نہیں کیا۔ جنہوں نے مانگا ہی نہیں کچھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار اور اسلام کے پیاری باتیں سنتے ہی جنہوں نے اپنے مائنڈ اور اپنے دل کو تبدیل کیا، وہی لوگ سب سے پہلے سبقت الی الاسلام کی طرف آئے۔ بہرکیف اس کے بعد ابو طالب کی خدمت میں قریش کا آخری وفد آیا، یعنی اس محاصرے سے باہر نکلنے کے بعد، اس بائیکاٹ سے باہر نکلنے کے بعد ابو طالب کے حالات، بیماری اور شدت غم اس حیثیت سے بتا رہے تھے کہ بہت جلد یہ اس دنیا کو چھوڑنے والے ہیں، اور انہوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا اگر ہم اس وقت ابو طالب سے کچھ بات کیے بغیر اگر ابو طالب کی وفات ہو گئی پھر تو رکوانا بہت مشکل ہے ان کی دعوت کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کچھ کیا بھی تو لوگ یہ کہیں گے جب تک چچا تھے انہوں نے تکلیف دینے میں بہت دور رہے اور ان کی ہمت نہیں پڑی، لیکن یہ بدبخت جیسے ہی چچا کا انتقال ہوا بھتیجے کو فلاں کیا، تو اس سے تانے سے وہ ڈرتے تھے۔ تو اس واسطے انہوں نے کیا کیا کہ طے کیا کہ ہم کو آخری بات چیت کر لینی چاہیے۔ ابن اسحاق وغیرہ کا بیان ہے کہ جب ابو طالب بیمار پڑ گئے، قریش کو معلوم ہوا کہ ان کی حالت غیر ہوتی جا رہی ہے، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھو حمزہ اور عمر مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قریش کے ہر قبیلے میں پھیل چکا ہے، اس لیے چلو ابو طالب کے پاس چلیں اور اپنے بھتیجے کو کسی بات کا پابند کریں اور ہم سے بھی اس کے متعلق عہد یعنی ایک ایگریمنٹ کر لیں، کیونکہ واللہ ہمیں اندیشہ ہے کہ لوگ ان کی وفات کے بعد ہمارے قابو میں نہ آئیں گے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ بوڑھا مر گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی تو عرب ہمیں تانا دیں گے، کہیں گے کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑے رکھا اور اس کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہ کی، لیکن جب ان کے چچا وفات پا گئے تو یہ لوگ ان پر چڑھ دوڑے۔ بہرحال قریش کا یہ وفد ابو طالب کے پاس یعنی یہ جماعت ابو طالب کے پاس پہنچی اور ان سے بات چیت شروع کی۔ وفد کے ارکان میں بڑے بڑے قبیلے کے معزز سردار، قریش کے اہم ترین افراد بھی تھے، یعنی عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام، امیہ ابن خلف، ابو سفیان بن حرب اور دیگر اشراف قریش جن کی تعداد تقریباً 25 کے قریب تھی۔ یہ سب آ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے ابو طالب ہمارے درمیان آپ کا جو مرتبہ ہے، مقام ہے، اسے آپ بخوبی جانتے ہیں اور آپ جس حالت سے گزر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے، یعنی وفات کی طرف اشارہ ہے۔ ہمیں اندیشہ ہے کہ آپ کے آخری ایام ہیں، ادھر ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ انہیں بلائیں، ان کے بارے میں ہم سے کچھ اگریمنٹ کر لیں، معاہدہ کر لیں اور ہمارے بارے میں ان سے بات چیت مکمل کر دیں اور وہ ہم سے دستکش رہیں اور ہم ان سے دستکش رہیں اور ہم کو ہمارے دین پہ چھوڑ دیں اور ان کو ان کے دین پہ چھوڑ دیں، یعنی کوئی ایسا معاملہ کر کے آپ جائیں، ہم بھی کیا ہیں اپنے دین پہ آرام سے رہیں اور یہ بھی
اپنے دین پہ آرام سے رہیں۔ اس پر ابو طالب نے آپ کو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور کہا کہ بھتیجے دیکھو یہ تمہارے اپنے قوم کے افراد ہیں اور تمہارے لیے ہی جمع ہوئے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں کوئی اگریمنٹ کر دیں، تمہارے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیں، اور اس معاہدے میں تم بھی ساتھ دو وہ بھی ساتھ دیں۔ اس کے بعد ابو طالب نے یہ پیشکش ذکر کی کہ کوئی بھی فریق ایک دوسرے سے تعرض نہ کرے، یعنی ایک دوسرے سے کوئی معاملہ نہ کرے، وہ اپنے کام میں رہیں، یہ اپنے کام میں رہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا، وفد کے ارکان کو خطاب کیا، اور خطاب بڑا ان کے لحاظ سے انوکھا بھی تھا اور بڑا امنگ اور امیدوں بھرا بھی تھا۔ آپ نے فرمایا آپ لوگ مجھے یہ بتائیں، اگر میں آپ کو ایک ایسی بات پیش کروں جس سے اگر آپ قائل ہو جائیں، یعنی جس کو مان لیں، تو عرب کے بادشاہ بن جائیں گے، اور عجم یعنی عرب کے علاوہ جو بھی ہیں وہ عجم کہتے تھے وہ لوگ، عرب کے تو آپ بادشاہ بن جائیں گے، عجم آپ کے زیر تسلط آ جائے گا، آپ کے ماتحت آ جائے گا، عرب کے بھی بادشاہ، پوری دنیا کے بھی بادشاہ، عجم کے بھی بادشاہ۔ صرف ایک بات، ایک ایسی بات میں پیش کرتا ہوں تمہیں۔ بعض روایتوں میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کو خطاب کر کے فرمایا، ان میں سے ایک ایسی بات، میں ان سے ایک ایسی بات چاہتا ہوں جس کے اگر یہ قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع فرمان بن جائیں اور عجم انہی جزیہ ادا کریں۔ ایک اور روایت کے الفاظ یوں مذکور ہیں کہ آپ نے فرمایا چچا جان آپ کیوں نہ انہیں ایک ایسی بات کی طرف بلائیں جو ان کے حق میں بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم انہیں کس بات کی طرف بلانا چاہتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسی بات کی طرف بلانا چاہتا ہوں جس کے قائل ہو جائیں تو عرب ان کے تابع و فرمان بن جائیں گے اور عجم پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے گی۔ اب دیکھیے وہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا، ان لوگوں کے مائنڈ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دو باتیں کی کہ عرب کے بھی بادشاہ، عجم کے بھی بادشاہ، اور اس کے لیے صرف ایک بات مان لینا ہے، ایک بات۔ ان لوگوں کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا، کون سی ایسی بات ہے جو عرب کے بھی بادشاہ ہو جائیں اور عجم کے بھی؟ اسی بات سے ابن اسحاق کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ صرف ایک بات مان لیں جس کے بدولت اور عرب کے بادشاہ بن جائیں اور عجم آپ کے زیر نگین آ جائے گا۔ یہ بات وہ شخصیت کہہ رہی تھی جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ان کا اپنا مشاہدہ بھی یہی تھا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ اسی واسطے یہ لوگ قدرے توقف میں پڑ گئے کہ آخر کیا جواب دیا جائے، سٹ پٹا گئے کہ آخر ایسی کون سی بات ہو سکتی ہے جو صرف ایک بات مان لے، اور عجم کے بھی بادشاہ، عرب کے بھی بادشاہ۔ وہ حیران تھے کہ صرف ایک بات جو اس قدر مفید ہے، اسے کیسے ہم ٹھکرا سکتے ہیں، اسے کیسے ہم کیا ہیں برطرف کر سکتے ہیں، مسترد کر سکتے ہیں۔ آخرکار ابو جہل نے کہا کہ اچھا بتاؤ وہ بات کون سی ہے؟ تمہارے باپ کی قسم ایسی ایک بات کیا، ہم 10 باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں نا، ان کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا، آخر وہ کون سی بات ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، فرمایا کہ آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ تم پوچھتے ہو اس کو چھوڑ دیں۔ یہی ایک بات ہے جس کو مان لینے سے عرب کے بھی بادشاہ بن جاؤ گے اور عجم کے بھی بادشاہ بن جاؤ گے۔ کہہ رہے ہیں کون؟ وہ کہہ رہے ہیں جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اس وقت ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، وہ کیا سوچے وہ ان کی اپنی بات ہے، لیکن آج ہم کو سوچنا چاہیے کہ جس رسول پہ ہم ایمان رکھتے ہیں نا جی، کہ یہ وہ رسول ہے جو جھوٹ نہیں بولتے، اور جب بھی بولتے ہیں رب کے اذن پہ بولتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں وحی سے بولتے ہیں،
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ یہ کچھ نہیں بولتے اپنے نفسانی خواہش سے، جب بھی بولتے ہیں وحی سے بولتے ہیں۔ رب کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اطلاع دے رہا ہے، تو رب العالمین کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کلمے کو مان لو، ایک اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، عرب کے بھی بادشاہ عجم کے بھی بادشاہ بن جاؤ گے۔ تو اب سوچنا یہ ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہنے والے کروڑوں مسلمان ہونے کے باوجود غلاموں سے بھی بدتر، کتوں سے بھی بدتر زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ کیا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا ہم نے کلمہ نہیں پڑھا؟ کیا ہم لا الہ الا اللہ کی شہادت نہیں دیے؟ پھر یہ ذلت کیوں؟ یہ مار کیوں؟ یہ دنیا والوں سے ڈر کیوں؟ یاد رکھو ہم نے صحیح طور پر پڑھا نہیں ہے، رسمن پڑھا ہے، ورنہ تو اللہ کے رسول کی گارنٹی تھی کہ یہ ایک کلمہ کافی ہے، عرب و عجم کی بادشاہت تمہیں مل جائے۔ تو واقعتاً ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں اس حیثیت سے کہ رسم ادا کرنا ہے بس، ورنہ تو اس کلمے کے تقاضے جو ہیں وہ پورے نہیں کرتے، صرف اللہ کو نہیں پوچھتے، اس کے ساتھ ساتھ کئی ولیوں کو، کئی جھنڈوں کو، کئی بنڈوں کو، کئی قبروں کو، کئی پیروں کو، کئی غوثوں کو ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اس واسطے ہماری کلمے کی ویلیو چلی گئی۔ تو اس پر انہوں نے کیا ہے، ہاتھ اٹھا اٹھا کر، تھالیاں بجا بجا کر کہا اچھا یہ بات تھی، تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کو ملا کر بس ایک خدا بنا ڈالو، ایک اللہ کی اطاعت کرو۔ واقعی یہ معاملہ بڑا عجیب ہے۔ پھر آپس میں ایک دوسرے سے بولے خدا کی قسم یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، لہٰذا چلو اور اپنے آباء و اجداد کے دین پہ ڈٹ جاؤ، یہاں تک کہ اللہ ہمارے اور اس شخص کے درمیان فیصلہ کر دے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے الٹی گنگا اسے کہتے ہیں، یہ ہے ناحق پہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا لیتے ہوئے ایسے وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ماننے والا نہیں۔ یہی حال ہمارے ان لوگوں کا ہے جو لوگ اسلام کے اندر شرک کی آمیزش کیے ہوئے ہیں، درگاہوں کو، جھنڈوں کو، بنڈوں کو کیا ہے اللہ کے ساتھ شریک کیے ہوئے ہیں، اور جب ہم خالص توحید پیش کرتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو کیا ہے جی کسی کی بات نہیں مانتا، یہ تو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، آباء و اجداد کا ادب نہیں کرتا۔ یہی بات تھی وہ لوگ کہتے ہوئے یہ نکل گئے۔ اب اس واقعے کا ذکر سورہ صاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے۔ سورہ صاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 8ویں سورت 38 سورہ نمبر اور آیت نمبر 1 سے 7 تک جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر، قسم ہے نصیحت برے قرآن کی، بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ لوگ ضد میں ہیں، تکبر میں ہیں، ضد میں ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص، ہم نے کتنی ہی قومیں ہیں جو اس سے پہلے ہلاک کر دی، اور وہ چیخے چلائے لیکن اس وقت چیخے چلانے کا کوئی وقت ہی نہیں تھا، کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، انہی تعجب ہے کہ ان کے پاس خود انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ کافر کہتے ہیں کہ یہ تو جادوگر ہے، تو انہی سب سے اہم ترین بات کس پر اعتراض تھا؟ انہی کے اندر ایک انسان انہی جیسا ڈرانے والا آ گیا۔ آج بھی ہمارے لوگوں کو پرابلم کیا ہے؟ رسول کو بشر ہم کیوں مانے جی؟ ہم جیسے کیسے ہو گئے؟ یہی پرابلم تو مشرکین مکہ کو بھی تھی۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ تردید کر رہا ہے کہ قل انما انا بشر،
وہ تمہارے جیسے ہی انسان ہیں، ہمیشہ ہم نے انسانوں کو ہی نبی بنا کر بھیجا، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، جتنے بھی بھیجے ان کے اپنے زبان میں بھیجے، الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، جتنے آئے ان کا پیغام بھی ایک ہی تھا، الا رجالا نوحی، وہ آدمی ہی تھے سب کے سب۔ تو فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو گیا، ہم ہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، یہ عجیب بات ہے، بڑا جھوٹا ہے، بڑی تعجب کی بات ہے۔ پھر کہا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے سارے معبودوں کی جگہ بس ایک کو بنا ڈالا، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو ہمارے لیے بڑی تعجب کی بات ہے۔ آج بھی یہی ہے، یہ کیا بھائی ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہو تم؟ پھر ولی کہاں گئے منسٹر سے ملنے کے لیے، پی اے چاہیے، ہمارے کیا ہیں فلاں اتنے ولی ہیں، اتنے اوتاد ہیں، ان پر قطب ہیں، ان قطب پر سب سے بڑے قطب ہیں، وہ قطب کیا ہیں؟ عبد القادر جیلانی ہیں، جنہوں نے کہا کہ ہر ایک ولی کے گردن پہ میرا پاؤں ہے، ہاں باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہ اللہ والے انسان تھے، وہ کیوں کہتے ہیں ایسی غلط بات؟ تمام ولیوں کے سردار عبد القادر جیلانی ہیں، اور انہوں نے صاف کہا کہ جو بھی ولی بننا ہے یا جتنے ولی ہیں ان سب پر ان کے گردن پہ میرا پاؤں ہے۔ تو اتنے ولیوں کو کیا ہے چھوڑ کر ہم ایک اللہ کو مان لیں؟ یہی بات ان کی بھی تھی، اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ پھر اس کے بعد ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، انہوں نے کہا کہ وانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا علی آلہتکم ان ھذا لشیء یراد ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق۔ ان کے بڑے یہ کہتے ہوئے نکلے وہاں سے، چلو اپنے معبودوں پہ ڈٹے رہو، یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم ہے، ہم نے کسی بھی ملت میں یہ بات نہیں سنی، یہ تو محض من گھڑت بات ہے۔ آج بھی توحید پیش کرو نا، ہمارے یہ بھائی جن کو بہکا دیا گیا ہے، شرک میں ہیں، وہ صاف کہتے ہیں کہ ہم نے یہ باتیں نہیں سنی ہمارے آباء و اجداد سے۔ جاہل ہونا دلیل ہے، آپ نے نہیں سنی تو اس کا مطلب حق باطل ہو جائے گا اور باطل حق ہو جائے گا نا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ وہی روش اپنائے ہوئے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین کی تھی، بلکہ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں، حضرت نوح کے زمانے میں جو صفات مشرکین کے تھے وہی کچھ آج تک بھی چلے آ رہے ہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، حرم کعبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کعبۃ اللہ میں ان کی عبادت اس کے علاوہ کچھ نہیں تھی، سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا۔ آج بھی دیکھو عرس میں تالیاں بجتی ہیں، ڈی جے بجتا ہے، سیٹیاں ہوتی ہیں، اس کو عبادت، اور نیچے لکھتے ہیں عرس مبارک میں شامل ہو کر ثواب دارین حاصل کریں۔ واہ، عرس مبارک میں کیا ہو رہا ہے جی؟ قوالی، ڈی جے، تھالی، سیٹی۔ اب ہمارے لوگ نیچے لکھتے ہیں کہ اس میں شامل ہو کر ثواب دارین، دنیا و آخرت کا ثواب حاصل کریں۔ تو یہ لوگ کیا ہیں؟ اسی کو دین بنائے ہوئے ہیں۔ ایسا ہی حال اس وقت کے مشرکین کا بھی تھا، وہ بھی اسی کو دین بنائے ہوتے۔ اس واقعے سے عبرت لینا چاہیے مسلمانوں۔ ہمارے حالات بھی جب تک تبدیل نہیں ہوں گے، ہم صحیح عقیدے کو نہیں مانیں گے، صحیح توحید کو نہیں مانیں گے، سیرت مبارکہ کے صحیح طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کو نہیں جانیں گے، مقصدیت کو نہیں جانیں گے، سیرت مبارکہ کا مطالعہ نہیں کریں گے، تو یاد رکھیے پھر تو ہمارا بھی وہی معاملہ ہے
لوگ کہتے رہے، ہم بھی وہی کہتے رہے۔ ابھی اس کے بعد حضرت ابو طالب کا جو مرض تھا وہ بڑھتا گیا، اور بالآخر ان کی وفات ہوئی۔ وفات شیب ابی طالب یعنی جو محصوری ہوئی تھی، جو مکمل بیکاٹ ہوا تھا، اس محصوری کے خاتمے کے برابر 6 مہینے بعد رجب کے مہینے میں سن 10 نبوت میں ابو طالب نے انتقال کیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات سے صرف 3 دن پہلے ماہ رمضان میں وفات پائی۔ صحیح بخاری میں حضرت مسیب سے مروی ہے، جب ابو طالب کی، صحیح بخاری کی روایت بیان کر رہا ہوں، صحیح بخاری کی، بہت غور سے سنو مسلمانوں، جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، اور وہاں ابو جہل بھی موجود تھا۔ آپ نے فرمایا، چچا جان آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، ابو طالب کیا عبد المطلب کی ملت سے پھر جاؤ گے؟ آخری وقت میں دین بدل لو گے؟ پھر یہ دونوں برابر یہی بات کرتے رہے، یہاں تک کہ صحیح بخاری میں روایت درج ہے کہ آخری بات جو ابو طالب نے لوگوں سے کہی تھی وہ یہی تھی کہ عبد المطلب کے دین پر، پھر اس کے بعد وفات پائی، یعنی اسلام قبول نہیں کیا۔ بعض لوگ جو شیعی ذہنیت اور سنیت کا لبادہ اوڑے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کو چکمہ دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، وہ لوگ ثابت کرتے ہیں کہ ابو طالب مسلمان ہو کے مرے، حالانکہ صحیح بخاری اس کی تردید کر رہی ہے۔ اس پائے کی حدیث اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ شیعت کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ حضرت علی کو ہی وہ سب کچھ مانتے ہیں، اور حضرت علی کے باپ ٹھہرے، اب باپ جہنمی کیسے ہوتے؟ اس واسطے انہوں نے بڑی دور کی کوڑی لائی ہے اور بڑے ادھر ادھر کے الفاظ لا کے کیا ہیں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ دراصل کیا ہے، مسلمان ہو کے ہی مرے۔ یاد رکھیے صحیح ترین روایتیں اسی بات کے شاہد ہیں کہ یہ کفر پر ہی مرے تھے۔ یہی بات آخری تھی ان کی کہ عبد المطلب کی ملت پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب تک آپ سے روک نہ دیا جاؤں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اتنی شدید ترین محبت تھی کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تک اللہ مجھے نہ روکے میں ان کی مغفرت کی دعا کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت اتار دی، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 113، فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ صاف آیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہو کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ صاف روک دیا گیا، اور یہ آیت بھی اتری کہ انک لا تہدی من احببت، آپ جسے پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے۔ کس سے خطاب ہے؟ دیکھو ڈائریکٹ اللہ کے رسول سے۔ جب اللہ کے رسول کو اللہ کہتا ہے کہ آپ جس سے محبت رکھتے ہیں، جسے پسند کرتے ہیں، اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کا معاملہ میرے پاس ہے، تو ان بدبختوں نے اللہ کے رسول سے ادنا ترین امتیوں کو لا کے رکھ دیا کہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ کس طرح کیا ہے زبان درازی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت پر، یہ لوگ کس طرح گستاخ ہیں۔ دیکھو اللہ کے رسول کے لیے بھی یہ چیز نہیں ہے، صاف کہہ دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ 28 نمبر کی سورت اور 56 نمبر کی آیت اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ تو یہ مختصر سا ابو طالب کا معاملہ تھا۔ اب وفات کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ وہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔
ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔